الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کل کا جو کرنٹ ٹاپک ہے وہ ہے کرونا کرائسس، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا نقطہ نظر اس تعلق سے پیش کروں، آپ حضرات کے سامنے رکھوں. مناسب سمجھوں گا کہ قرآنی آیت کے بعد میں مولانا حالی کے مسدس کا ایک بند پیش کروں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مین میڈ ہے، ای ہما آوردے تست. جیسا کہ قرآن میں آل عمران میں سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کو تعلق سے آتا ہے، جب خالد بن ولید کفار کے کیمپ میں تھے اور انہوں نے پیچھے سے گھوڑ سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا تھا اور فتح تقریباً شکست میں بدل گئی یا افراتفری پھیل گئی. اس وقت صحابہ کرام کے اندر یہ ایک طرح کا خیال تھا کہ ہم فئہ قلیلہ، یعنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے اور تقریباً غیر مسلح ہوتے ہوئے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی ہے، اور وہ بھی شہر مدینہ سے نکل کر دور جا کر بدر کے میدان میں. تو یہ غزوہ احد تو خود ہمارے مدینہ سے متصل کوہ ہود کے دامن میں لڑی گئی ہے اور لڑی جا رہی ہے، تو ہم ضرور فتح یاب ہوں گے. تو جب یہ فتح شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی تو کہا قلتم انا ھذا، تم لوگوں نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دو یہ سب تمہارے ہی کرتوت ہیں، یہ سب تمہاری اپنی غلطیوں کا خمیازہ ہے. بہرحال مناسب ہوگا، نامناسب نہیں ہوگا اگر میں کوٹ کروں الف لیلہ کی کہانیوں میں. ایک کہانی یہ آتی ہے کہ چند بچے دریا کے کنارے کھیل رہے تھے. کھیلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ دریا نے اپنے تھپیڑوں کے ساتھ، اپنی موجوں کے ساتھ جو چیزیں ساحل پر چھوڑ دی تھیں ان میں ایک بوتل بھی تھی. اب بچے تو شریر ہوتے ہیں، انہوں نے اس بوتل کو لے لیا اور پھر ان کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ اس بوتل کے اندر کیا ہو سکتا ہے. تو اس بوتل کو ان لوگوں نے کھول لیا، اور جو ہی بوتل
کے ڈاٹ کو کھولا ہے اس میں سے ایک ہیبت ناک، ہولناک اور خطرناک جن منہ پھاڑے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب ذرا سی غلطی نے جن کو بوتل سے باہر کر دیا اور وہ خود جو بچے اس کے نجات دہندہ تھے انہیں کو وہ ہڑپ کرنے کو تیار ہو گیا۔ کچھ ایسے ہی معاملہ لگتا ہے کہ ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں، تجربات کرتے رہتے ہیں، سائنٹیفک دواؤں کا، اس کا اس کا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی غلطی ہوئی ہو، کچھ ایسی حماقت ہوئی ہو کہ مرض کا علاج کرنے کے بجائے ایک نیا مرض پیدا ہو گیا اور مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، اور پھر یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا۔ واللہ عالم۔ ہاں، اگر یہ قدرتی آفت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی وبا آ بھی نہیں سکتی، تو پھر ہمیں اپنے گناہوں سے بہرحال ہر حال میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، بلا کو ٹلنے اور ٹالنے کے لیے جو بھی ہم جتن کر سکیں، دعاؤں کے ذریعہ، استغفار کے ذریعہ، عبادات کے ذریعہ ہم اس کو بروئے کار لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ نماز کا جہاں تک معاملہ ہے، میں قرآن کی ایک آیت جو سورہ یونس میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تبوّأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ اپنے گھر تعمیر کرو مصر کے اندر، اور ان گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، قبلہ ڈائریکشن، اور پھر ان گھروں کے اندر تم نماز پڑھو۔ عبادت گاہ نہیں جا سکتے، مسجد، معبد جو عبادت کی جگہ ہے وہاں نہیں جا سکتے، تو نماز معاف نہیں ہے۔ آپ اپنی نمازیں بالکل بنی اسرائیل کی طرح، جیسا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کیا تھا، اپنے اپنے گھروں میں پڑھو۔ تو یہ صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ پیش آ چکی ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ اگر یہ وائرس پھیلنے کا ڈر ہے، متعدی بیماری ہے، چھوت کی بیماری ہے، تو بلا کسی تکلف کے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ جمعہ آئے تو جمعہ بھی ادا کریں، یہاں تک کہ ابھی عید آ رہی ہے، عید کی نماز بھی گھر ہی میں ادا کریں، مجبوری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، اور اس بلا کو ٹال دے، اس بلا کو کنٹرول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔